إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون ذوالفقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماحول میں اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور وہ پاکیزگی کو، طہارت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے اور وہ غیرت مند بندے سے محبت کرتا ہے۔ جس آدمی میں غیرت نہ ہو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت کے اندر داخل نہیں کرے۔ واضح حدیث ہے کہ دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے۔ دیوس کون ہوتا ہے؟ اس پر محدثین کی شروعات موجود ہے، اقوال موجود ہے۔ سب سے آسان تعریف دیوس کی بالکل سادہ لفظوں میں کہ جس بندے کے گھر میں پردہ نہ ہو وہ دیوس ہے۔ آج کے درس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کیا ہمارے اندر غیرت اسلامی محفوظ ہے، موجود ہے یا نہیں۔ جس کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی پردہ نہیں کرتی، پردہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ محلے سے تو پردہ ہو لیکن برادری سے پردہ نہ ہو۔ پردہ ہر اس شخص سے ہے جس سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ ہر اس بندے سے پردہ ہے عورت کے لیے جس سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال جو بندے کی بیوی کی بہن ہے اس کو ہماری زبان میں سالی کہا جائے۔ جب تک اس کی بہن نکاح میں ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن بہن فوت ہو جائے، اس کی بیوی فوت ہو جائے تو یہ اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے۔ جب نکاح کسی وقت بھی ہو سکتا ہے تو اس کا پردہ ہے۔ جس بندے کا غیر محرم سے گھر میں پردہ نہیں ہے، پھپھو کی بیٹی سے، چاچے کے بیٹوں سے، دیگر معاملات جتنے بھی ہیں، اس کے دیوس ہونے میں، بغیرت ہونے میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ اللہ غیرت والا ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیرت والے تھے۔
آپ نے فرمایا مجھے مخلوق میں سے سب سے زیادہ غیرت دی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا میرا صحابی جو سعد ہے نا یہ غیرت والا ہے، کیونکہ سعد تو حضور نے پوچھے آج سے کہ اے سعد اگر تو گھر آوے اور تیرے گھر میں کوئی غیر بندہ موجود ہو تیرے جذبات کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس بندے کو قتل کر دوں۔ فرمایا سعد غیرت والا ہے، اس سے زیادہ میں غیرت والا ہوں، مجھ سے زیادہ میرا رب غیرت والا ہے۔ بندے کو مار دینا غیرت نہیں ہے، کسی لڑنا جھگڑنا زمینوں پہ یہ غیرت نہیں ہے۔ دیگر معاملات میں بندہ قابل معافی ہے، لیکن بندہ پردے کے حوالے سے اتنا غیرت مند ہو کہ اس میں قطعی طور پر کبھی برداشت نہیں۔ آپ کی بیوی کا آپ کے چاچا سے بھی پردہ ہے، اگر اس کا کوئی اور رشتہ نہیں ہے محرم والا تو صرف بھتیجے کی بیوی ہونا یہ اس کے لیے محرم نہیں ہے۔ آپ کا ماموں جو ہے وہ آپ کی بیوی اس سے پردہ کرے گا، اگر اس کا کوئی اور رشتہ نہیں ہے محرم والا تو صرف بھانجے کی بیوی ہونا محرم نہیں ہے، لہذا ہر اس بندے سے پردہ ہے جس کا کبھی بھی اس عورت سے نکاح ہو سکتا۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، بھلے باندھ۔ یہ نماز روزے حج زکوٰۃ سارے حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیرت مند ہونا ضروری ہے، اور غیرت پردے کے حوالے سے تو ذرا غور فرمائی۔ جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی اس میں اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت کا ذکر ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے محفوظ رہتے، دور بھاگتے، اعراض کرتے۔ لغو بات جب حرام ہے تو زنا کتنا برا عمل ہوگا۔ انسان کو پاک ہونا چاہیے، زبان بھی پاک ہو، وجود بھی پاک۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کو آپ پڑھیں، دین میں ہر وہ چیز حرام ہے جو بندے کی غیرت کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ سارے اسباب، سارے ذرائع، سارے وہ راستے شریعت میں اختیار کرنے حرام ہے جو بندے کی غیرت کو چیلنج کرے، بندے کی عزت کو، اس کے نسب کو مجروح کرے۔ اس لیے اسلام نے زنا کو بھی حرام کیا اور زنا کے سارے اسباب کو حرام کیا۔ وہ سارے ذرائع اسباب جو زنا بدکاری کی طرف لے جاتے ہیں وہ بھی حرام، نظر کی آوارگی بدکاری کی طرف لے جاتے، تو وہاں حکم دیا کہ نظر کو نیچا رکھے۔ گانا جو ہے یہ زنا کا راستہ ہے، اس کو بھی اس لیے حرام کیا، گانا بھی حرام کیا، سننا بھی حرام کیا۔ گانا گانا بھی حرام ہے، گانا سننا بھی حرام ہے، اور گانے کی کمائی بھی حرام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ کے سامنے ایک شخص نے گانا گانے کی کوشش کی، وہ گیت گا رہا تھا، ساتھ کوئی طبلہ سرنگی یا کوئی چیز ساز وغیرہ نہیں تھا، صرف گانا گا رہا تھا جو عشقیہ اور برا گانا ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے یوں ہی اس کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی گئی، آپ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کرو۔ نبی علیہ السلام نے گانا گانے والے کو شیطان قرار دیا۔ ہمارے باؤ اجداد وڈیرے اس کو کنجر کہتے تھے، جو گانا گاتے تھے انہیں کیا کہتے تھے پرانے زمانے میں؟ یہ کنجر لوگ۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ شیطان۔ شیطان کا ہمارے بزرگوں نے ترجمہ کیا کیا؟ کنجر، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے۔ لیکن آج مہذب تبدیل شدہ معاشرے میں انہیں فنکار اور گلوکار اور اداکار کہا جاتا ہے۔ یہ نام بدلے ہیں
حقیقت میں یہ سارے نام کس کے ہیں؟ کنجروں کے اور شیطانوں کے۔ جس بندے کے گھر میں گانا چل رہا ہے اور زمانے کے کنجر اور زمانے کے برے لوگوں کی آوازیں ان کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں سن رہی ہے، میں کیسے مان لوں کہ یہ بندہ غیرت مند ہے؟ غیرت کا تقاضا تھا۔ ایک دور ایسا بھی سی کہ بزرگ آتے تھے تو ٹیپیں بند ہو جاتی تھی، ریڈیو بند ہو جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں بزرگ آ گیا ہے، باپ آ گیا، دادا نانا داخل ہو گیا، اب گانا نہیں سن سکتے، اب بہنوں اور بیٹیوں میں بیٹھ کے گانا سنا جاتا۔ تو بتاؤ کہاں رہی ہے غیرت؟ غیرت ہمارے معاشرے کے اندر سے ختم ہو رہی ہے۔ اثر نو اس غیرت کو اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں لے آنا پڑے۔ بدکار انسان اتنا برا ہے کہ اس کے وجود کو اسلام برداشت ہی نہیں کرتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین میں، شریعت میں شادی شدہ بدکار کے لیے سزا کیا ہے؟ پتھر۔ سارے گناہ پڑھ لے، اتنی عبرتناک سزا کسی کے لیے نہیں جتنی بدکار زانی کے لیے۔ بدکار کے لیے، زانی کے لیے، کہ اس کو ایک اجتماع میں کھڑا کیا جائے، اعلان کیا جائے، جس طرح جلسے کا پروگرام کا اعلان ہوتا ہے اسی طرح رجم کا بھی اعلان ہو، پورے علاقے میں اعلان ہو کہ فلاں نماز کے بعد یا فلاں وقت بدکار شخص پر پتھر برسائے جائے۔ لوگ ایک جماعت پوری اکٹھی ہو جائے اور وہ مل کے پتھر مارے، اور ترس بھی نہ آئے، ترس آنا بھی ایمان کے خلاف ہے، اور اس کو کھلے میدان میں کھڑے کر کے پتھر مارے جائیں، اور اس وقت تک مارتی رہے جماعت جب تک وہ مر نہیں جاتا۔ وہ اتنا پلید ہے انسان کہ رب اس کو اپنی زمین پہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ یہ مر جانے کے لائق ہے، اس نے نسلوں کو خراب کیا ہے۔ یہ بدکار شخص نسل خراب کرتا ہے، برباد کرتا ہے۔ اللہ اس کے بیج کو، اس کے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ نہ زانی مرد رہے، نہ زانی عورت رہے۔ شادی شدہ ہے، جوڑا ہے تو اس رحم کے قابل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حق راستہ، صاف راستہ، طہارت کا راستہ، پکیدہ راستہ، شوہر کا راستہ، نکاح کا راستہ موجود تھا، لیکن اس نے اس راستے کو چھوڑا۔ کتنی بد نصیب ہے وہ عورت، وہ مرد جس کے گھر بیوی موجود ہے اور عورت کے گھر شوہر موجود ہے، اس کے باوجود وہ گناہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو پھر برداشت نہیں کرتا کہ تیرے واسطے میں قانون میں استثناء موجود ہے، تیرے واسطے نکاح موجود ہے، تیرے اس عمل کو، تیری اس خواہش کو ہم نے عبادت بنایا ہے، ثواب بنایا ہے، اجر بنایا ہے، آگے نسل بڑھانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور تو اتنا بدبخت ہو گیا ہے کہ تو لوگوں کے گھروں میں جا کے منہ مارنے لگ گیا ہے، تجھے کسی کی عزت کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کسی کی بیوی ہے۔ تو اسلام پھر اس کے وجود کو برداشت نہیں کرتا۔ قرآن پاک پڑھی، جا بجا قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے، اہل ایمان کو پیغام دیا ہے کہ لغویات سے بچنا، زناحوں سے بچنا، بدکاری سے بچنا، اور دوسرا انداز سے ذرا اس گناہ روے کو۔ یہ ایسا قبیح گناہ ہے کہ بندہ جب اس گناہ کا عادی ہو جائے، رسیہ ہو جائے، یہ گناہ بندے کی زندگی میں، عمل میں، کردار میں آ جائے، پھر یہ گناہ چھوڑتا نہیں بندے، اور کہیں کا بھی نہیں چھوڑتا، نہ دنیا کا نہ آخرت۔ یہ ایسا گناہ ہے بندہ کرتا کرتا گزر جاتا ہے، لیکن یہ گناہ واپس اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے بطور قرض، بطور سزا کہ تم نے لوگوں کی عزت کو خراب کیا تھا۔ لا من زاہق زہق من زنا زنی من فعل فعل۔ ایسا ہوگا جیسے تو کر کے گیا ہے، تیری بہن نہیں ہے، تیری بیٹی نہیں ہے، تیری بیوی نہیں ہے، تیری ماں نہیں ہے، تیرے گھر مستورات نہیں ہیں، تیرے گھر میں عورتیں نہیں ہیں، تو کیا پورے معاشرے میں کوئی بندہ نہیں ہے جس کو ہم تیرے گھر میں نہ داخل کریں؟ تو لوگوں کے گھروں میں جھانکتا پھرے اور اس آنکھ کو تباہ کرتا پھرے، اور تو سمجھتا ہے کہ میری عزت محفوظ رہے۔ رب فرماتا ہے نہیں،
اس کی سزا دنیا میں دے کے تجھے ذلیل کر کے تیرے گھر میں زنا داخل کر کے تیری عزت کو لٹوا کے میں بتلاؤں گا کہ من زہق زوئے کا، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر بندہ کسی کے گھر کسی بندے کے ساتھ لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، جھگڑے کے دوران، لڑائی کے دوران جھگڑے لڑائی کے دوران بندہ اس کی آنکھ نکال، بندے نے کسی کی آنکھ نکال دی لڑائی میں، جھگڑے میں، اب اسلام سزا کیا دیتا ہے؟ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ بدلہ یہ ہے، قصاص یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ نکالی جائے، کیونکہ اس نے ظلماً اس کی آنکھ نکالی۔ لیکن یہی آنکھ، پھر غور کرنا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے، لڑائی کے دوران اس کی آنکھ نکل جائے، دانت ٹوٹ جائے، کان کاٹا جائے، ناک کاٹا جائے، تو جو اس نے کیا بدلے میں وہی کیا جائے، سزا دے گی عدالت، اسلامی حکومت، اسلامی عدالت۔ اس نے آنکھ نکالی، آنکھ نکال دو، لیکن یہی آنکھ جس کی بدل، اور اگر اگلی بات سن، وہ بدلہ نہیں لینا چاہتا، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، دیت لینا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ اس کی مدد کرتا ہے، بھائی میں آنکھ نکال بیٹھا، مجھ سے غصے میں جو کچھ ہو گیا، اب مجھے معاف کر دو، دیت لے لو۔ اس آنکھ کا ہرجانہ نقصان کتنا ہوا ہے وہ لے لو۔ وہ کتنا ہے؟ 50 اونٹ۔ بندہ مار دو تو کتنی دیت ہے؟ 100 اونٹ۔ صرف ایک آنکھ نکال دو تو کتنی دیت ہے؟ 50، آدھا انسان۔ اس کی آدھی زندگی، آدھی دنیا ختم ہو گئی، اس کی ایک آنکھ نکل گئی۔ 50 اونٹ دیت ہے، لیکن اس آنکھ کی قیمت دیکھ لیں کتنی ہے؟ 50 اونٹ۔ پورا انسان مر جائے تو کتنی ہے؟ 100 اونٹ۔ ایک آنکھ نکال دے تو یا آنکھ نکالنی پڑے گی یا دیت 50 اونٹ ہے۔ لیکن اگر یہی آنکھ، دوسرا ورق ذرا پلٹی اور پڑی، اگر یہی آنکھ کسی کے گھر میں جھانک، کسی کے گھر میں دیکھ، مکان کے چھت پہ چڑھا ہے، کسی کے گھر میں جان بوجھ کے جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، بدماشی کرتا ہے، وارگی کرتا ہے، اس بندے نے دیکھ لیا کہ میری بیوی بہن بیٹی کی طرف یہ نگاہ دلا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اس کو چڑھا غصہ نے پتھر دے مارا، آنکھ نکل گئی۔ اب کتنا گناہ ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی گناہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی دیت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آنکھ نے خیانت کی، جرم کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس نے عزت کو خراب کیا ہے، اس پر کوئی قصاص نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اس کے بدلے کیا ہے۔ اس نے آنکھ کو آوارہ کیوں کیا؟ کیا مانا ہوا؟ کہ آنکھ کے ڈیلے کی قیمت نہیں، اس کے اندر غیرت کی قیمت ہے، اس کے اندر جو غیرت ہے، جو ایمان ہے، یہ ساری قیمت اس کی ہے۔ اپنے وجود کو پاک کیجیے۔ بدکار انسان کی کوئی زندگی نہیں، بدکار انسان کی کوئی ویلیو، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ پتھروں کے لائق ہے۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو غیرت مند بن کے زندہ رہو۔ غیرت مند وہ ہوتا ہے جو اپنی عزت بھی بچاتا ہے اور دوسروں کی عزت بھی اس سے محفوظ رہتی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی محفوظ رہے، اور اس میں بدکاری داخل شامل نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ جب کسی مسلمان کی عزت لوٹیں گے تو کیا آپ کا وجود اس میں استعمال نہیں ہو رہا؟ آپ کے ہاتھ اس سے ٹچ نہیں ہو رہے؟ تو پھر کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ آؤ اپنے آپ کو پاک اور صاف کیجیے۔ ذرا سوچے آپ، ایک بندہ بدکار ہے انسان، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی گناہ ہے،
یہ بڑا گناہ ہے تو صحیح، لیکن چلو ہم اس کو بہت گھنونا گناہ نہیں سکتے، اور ہم اس کے عادی اور اسی، اور ہمارے معاشرے میں اور ہمارے بچوں میں اور ہمارے جوانوں میں، ماں بہنوں بیٹیوں میں، گھروں میں، ماحول میں یہ گناہ رستا جا رہا ہے۔ اگر عملی زنا نہیں ہے تو آنکھ کا زنا تو موجود ہے، ہاتھ کا زنا موجود ہے، کان کا زنا موجود ہے، زبان کا زنا موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں قائم ہے، موجود ہے۔ یہ پتہ پر کتنا گناہ ہے۔ شادی شدہ آدمی کو جو بدکار ہے اس کو رجم کیوں کیا، کہ پتھر کیوں مروائے؟ اسی لیے کہ اس نے پورے ماحول اور معاشرے کی حیت اور صورت کیفیت کو بدلا ہے۔ کیوں بدلا ہے؟ اس نے بدکاری کی، شادی شدہ تھا، جس کے ساتھ بدکاری ہوئی وہ بھی شادی شدہ تھی۔ اب اس بدکاری کے عوض بچہ پیدا ہوا۔ اب پردہ تو بنا ہوا ہے نا کہ دونوں کیا ہے، شادی شدہ ہے، پردہ ہے۔ یہ عورت بچہ پیدا ہوگا، معاشرے میں کوئی اس کو برا نہیں کہا جائے گا، پتہ نہیں ہے نا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ کس کا سمجھا جائے گا؟ جس کے گھر پیدا ہوا۔ اب جس کے گھر پیدا ہوا یہ بچہ بڑا ہو، باپ کیا سمجھ رہا ہے، شوہر کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ بیٹا کس کا ہے، میرا ہے۔ بچہ بڑا ہو گیا، ابو ابو کہہ رہا ہے، کس کو؟ جو اس کا ابو نہیں۔ یہ اس کو دادا کہہ رہا ہے جو اس کا دادا نہیں۔ یہ اس کو چاچا کہہ رہا ہے جو اس کا چاچا نہیں۔ یہ اس کو بھائی کہہ رہا ہے جو اس کا بھائی نہیں۔ یہ اس کو بہن کہہ رہا ہے جو اس کی بہن نہیں۔ سارے رشتے پمال، غلط جناب اختلاط ہو گیا، سارے رشتے بدل گئے اس ایک بدکار انسان کے گناہ کی وجہ سے۔ کل اس کا باپ فوت ہوا، وہ شوہر وہ بندہ فوت ہوا جس کے گھر میں یہ پیدا ہوا تھا، تو یہ وارث کس کا بنا؟ اس باپ کا، اس بندے کا جس کا یہ وارث نہیں تھا۔ اس نے سارے بھائیوں میں سے حق لے لیا اپنے باپ کا، سمجھ کے یہ ہمارا سکا بھائی ہے، ہمارا حقیقی بھائی ہے۔ وہ بھائی ان کا حقیقی نہیں تھا، اس باپ کا وارث نہیں تھا۔ اس نے ساری زمین ہتھیا لی، بہنوں کا حق لے لیا، بھائیوں سے حق لے لیا، باپ کی طرف سے حق لے لیا۔ اس نے وراثت کے سارے اصول توڑ ڈالے اس بدکار انسان۔ اللہ کہتا ہے یہ زمین پہ نہیں رہنا چاہیے، یہ اس لائق ہے کہ زمین پر یہ بدبخت انسان نہ رہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت دے دو، گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو کہ ہم ان کو غلط نہیں چلائیں گے، میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ پاکیزہ انسان کے لیے ضمانت ہے، اور ضمانت رسول اللہ دے رہے۔ تو ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیے، محاسبہ ہماری ذمہ داری ہے معاشرے میں پاکیزگی کو پیدا کرنا، ماحول کو پاکیزہ رکھنا۔ جو ہمارے بڑے ہیں نا، بزرگ ہیں ہمارے جو سن رہے ہیں ہماری بات، ان بزرگوں پر لازم ہے کہ اپنی اولاد، اپنی نسل، اپنے ماحول، اپنے پنڈ میں ایسا پاکیزہ ماحول دینا، یہ فرض ہے۔ آپ ان گناہوں کو روکنا آپ پہ فرض ہے۔ یہ جو بڑائی ہوتی ہے، سرداری ہوتی ہے، چودراہٹ ہوتا ہے، یا مال دولت کی وجہ سے عزت احترام اکرام ہوتا ہے معاشرے میں، اس کو مثبت انداز میں استعمال کر کے لوگوں سے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے، سرداروں کی بھی ذمہ داری ہے، وڈیروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ان کو ویسے ہی نہیں وڈیرا بنایا، اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی۔ تو آئیے ذرا غور فرمائیے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، صحابہ کی سیرت کو، ان کے اعمال کو اور ان کے اقوال کو ذرا اس حوالے سے پڑھی۔ قرآن کے الفاظ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ایمانداروں زنا کے قریب بھی نہیں جانا، قریب بھی نہیں جانا۔ آپ نے زنا، زانی ہونا، بدکار ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، تم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا، یہ ایسا برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا،
اس کے اندر داخل ہے گانا نہیں سننا، فحاشی کی بات نہیں کرنی، لغویات نہیں کرنی، یہ تقربو کے اندر، لا تقربو کے اندر داخل ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب نہ جانا، یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ برا راستہ کا معنی کیا ہے؟ یہ ادھر سے گزرے گا، گزرتے گزرتے واپس تمہارے گھر چلا جائے گا۔ برا راستہ ہے، اس راستے پہ نہ چل۔ برا راستہ ہے، غلط مند ہو، اس راستے پہ نہ چلنا، یہ تمہارے گھر داخل ہو جائے گا اور تمہاری عزت پامال ہو جائے گی، تمہاری عزت خراب ہو جائے گی۔ قرض ہے، قرض لوگے تو دوگے، اور ہو سکتا ہے لو تم اور قرض واپس پھر تم نے تو نہیں نہ کرنا، تمہاری ماں، بہن، بیٹی، پوتی، نواسی نے کرنا ہے نا۔ تم چھوڑ جاؤ گے مقروض اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دیکھو، اپنی بہنوں کو دیکھو، اپنی بیٹیوں کو دیکھو، انہیں مقروض چھوڑ جاؤ گے۔ مال کیوں کما رہے ہو، دنیا کیوں کما رہے ہو؟ کہ میں جاؤں دنیا سے تو میری اولاد مقروض نہ ہو، قرض پہ نہ ہو، میں اولاد کو غنی چھوڑ جاؤں۔ تو بیٹیوں کو مقروض چھوڑ کے جا رہے ہو زنا کے بدلے، کسی کے قرضے اٹھا کے جا رہے ہو۔ اس گھر بیٹھی بیچاری کمزور مخلوق کا کیا قصور و جرم ہے جنہیں قرض کے نیچے دبا کے جا رہے ہو؟ سوچو، اپنی زندگی کو پڑھو، وہ سارے گناہ یاد کرو جو زنا و بدکاری کے راستے پہ چلے تھے، کیے تھے نا، ان ساروں کو گنو۔ کتنی مرتبہ بدکاری کے راستے پہ تم گئے وہ گنو، اور گھر میں جا کے بیٹیوں کو پھر گننا اور شمار کرنا، اور بہن کے سامنے جا کے رونا کہ میں نے تجھے مقروض کر دیا ہے، تو مقروض ہے۔ جا کے رونا، باپ روئے، بھائی روئے، بہن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے روئے کہ میں بدکاری کر بیٹھا ہوں، یہ قرض تو نے دینا ہے، میں تجھے مقروض کرایا ہوں۔ کس کو مقروض کیا ہے؟ جس کو کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ کس کو مقروض کیا؟ اپنی بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو، نواسیوں اور پوتیوں کو مقروض کر کے جا رہے ہو کہ میرے جانے کے بعد یہ قرضے اتریں گے؟ تم نے اتارنے ہیں، اس لیے کہ میں نے لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا ہے، اب یہ قرضہ اتارتے رہنا۔ قبر میں پیچھے سے سکون پہنچے گا جس دن قرض تمہاری بہن بیٹی دے گی، اس دن آواز آئے گی، بدبخت انسان، آج قبر میں تو چیخ چلا رہا ہے، آج تیری پیچھے بیٹی نے قرض دیا ہے، اتر گیا ہے قرض، تیرے گھر پہنچ گیا ہے کوئی بندہ۔ کاش یہ ہماری فکر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یاد الیاوان میں کہ جب جوان گھر سے نکلے نا تو اپنی گھر کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو گئے، پیچھے نظر دلا کے دیکھے کہ میرے گھر میں کون کون ہے، ان کے چہرے دیکھ کے بادشاہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نظریں بار گندی ہو جائیں، ان کو دیکھ کے جائے میری ماں بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، اگر میں نے بار کچھ کیا تو ان کو پھر جواب دینا پڑے گا اور ان کو قرض دینا پڑے گا۔ بھائی پیسوں کا قرض اتارا جا سکتا ہے نا، پھر عزتوں پہ قرض پھر کون اتارے گا؟ بیٹی نے اتارنا ہے، کیا رحم نہیں آتا اس بچیوں پر؟ ان پر رحم نہیں آتا، وہ تو گھر سے باہر نکلی ہی نہیں، لیکن آپ کے گناہوں کی وجہ سے وہ مقروض ہوگی۔ رحم کھائیے اس بچیوں پر، رحم کھائیے اپنی بیویوں پر، اپنی عزت پر، اپنی غیرت پر۔ اس درس کو، اس سبق کو، اس آواز کو اپنے دل میں جگہ دیجیے اور اپنی اصلاح کیجیے۔ علامہ دمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایک بندہ ماشکی تھا، مشکیدہ بھر کے پانی کا لاتا تھا۔ واقعہ لکھا ہے پرانے زمانے میں گھر گھر میں پانی نہیں ہوتے تھے، ماشکیدہ کو لوگوں نے رکھے ہوتے تھے، وہ لوگ پانی بھر کے گھروں میں آ کے مٹکوں میں ڈالتے تھے۔ وہ پانی ڈالنے کے لیے آیا ماشکی، گھر میں دیکھتا ہے اکیلی عورت بیٹھی ہے، شوہر نہیں ہے، گھر کا مالک نہیں ہے۔ اس نے کہا عورت کے لیے کیا کرے؟ اس نے مشکیزہ جو ہے مٹکے میں ڈالا اور اس عورت کی طرف بڑھا، عورت کے کندھے پہ بازو کو پکڑا
اس نے کہا عورت کے لیے گناہ کے لیے تیار ہو جائے گی. عورت اللہ سے کا ڈر رکھتی تھی. اس نے ہاتھ کو چھڑایا اور چیخ و پکار شروع کی. شاید کوئی ادھر ادھر آواز سنے اور آ جائے. وہ ڈر گیا عاشقی. اس نے چھوڑا عورت کو اور وہ دوڑ گیا. یہ اٹھی اور اس نے اپنے سین کے دروازے کی کنڈی لگائی. کنڈی لگا کے چرپائی پہ بیٹھتی ہے اور سوچتی ہے اور کہتی ہے اور اللہ سے مخاطب ہے. اور یہ بے تکلفی جو اللہ سے ہے نا، یہ مومن کو حاصل ہو جائے اور اس میں لذت پڑے. اور قرآن پاک میں آیات پہ آپ غور کریں. قرآن پاک میں اکثر جو دعائیں ہیں وہ صیغہ امر سے. بندہ اللہ سے بصیغہ امر دعا کرتا ہے. حب لنا من ازواجنا ربنا اغفر لنا، یہ سارے امر کے صیغے. رب حب لی من الصالحین، بندہ کہہ رہا ہے اللہ کو لیے امر کا صیغہ بول رہا ہے کہ یا اللہ تو دے. یہ امر ہے، مجھے یہ چیز دے، مجھے معاف کر. بندہ ہو کے کس کو حکم دے رہا ہے؟ اللہ. یہ دعا کی لذت ہے، یہ دعا کی بے تکلفی کا انداز ہے. اس میں ایک مان ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے. میں مانگ رہا ہوں اس سے، جس طرح تو ماں سے مانگتا ہے مجھے دے. ماں کو آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے ابو سے میں نے لینا ہے مجھے دے. یہ چیز میں نے لینی ہے. اس میں بے تکلفی ہوتی ہے. بچے کو کامل یقین ہوتا ہے، چھوٹے سے بچے کو یہی ہے جہاں سے ملنا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے ماں کے علاوہ جو مجھے دے. وہ اتنے یقین سے مانگتا ہے. جب جوان ہو جائے تو پھر اسی یقین سے رب سے مانگتا ہے. اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہی صیغہ امر سے مانگنا ہے کیونکہ اس کے علاوہ مجھے دینے پر کوئی قادر نہیں ہے. یہ بھی تکلفی. تو وہ بندی اللہ کی بیٹھی ہے اپنے گھر میں چرپائی پہ، کہتی ہے یا اللہ تیری بندی نے گھر میں بیٹھے کوئی گناہ تو نہیں کیا، میں نے بدکاری نہیں کی، میں نے آج تک غلط کام نہیں کیا، میں نے آج تک بدکاری کا سوچا بھی نہیں. اور یہ مشقی جو تھا مشرقی سا بھر کے لایا کرتا تھا، یہ پہلی مرتبہ بھی نہیں آیا، پہلے بھی آتا تھا. اس کو کبھی جرت نہیں ہوئی. میں اکیلی بھی ہوتی تھی یہ ماشق بھر کے لاتا تھا، اس کو جرت نہیں ہوئی. آج جرت کیوں ہوئی ہے؟ یا اللہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے شوہر کی بار نظر گندی ہوگی. آج میرا گھر پاک نہیں رہا، آج میرا گھر پلید ہو گیا. آج میرا وہ رفیق حیات، وہ معاہدہ کرنے والا کہ تو میری بیوی ہے اور میں تیرا شوہر ہوں، وہ بھری محفل میں جاب و قبول کرنے والا. کیا سمجھتے ہو یہ نکاح کوئی معمولی چیز ہے؟ جب پوری برادری بیٹھ کے جاب و قبول میں بیٹھی ہوتی ہے، عالم آتا ہے وہ دولہے سے پوچھتا ہے تجھے یہ قبول ہے؟ وہ کہتا ہے قبول ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ آج تک میں پوری قوم سے، معاشرے سے، جماعت سے، برادری سے، باپ سے، ماں سے، بھائیوں سے، شادی میں شریک پوری دوستوں سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہی میری بیوی ہے، اس کے علاوہ میرے لیے برام کے سارے راستے حرام ہیں، میں اختیار نہیں کروں گا. یہ معاہدہ ہے، یہ میثاق ہے، یہ عہد ہے، یہ عقد ہے. کیا نکاح کو عقد نہیں کہتے؟ یہ گرہ ہے، یہ گانڈ ہے. ایسی یہ گنڈ لگا دی گئی ہے، آپس میں گرہ لگ گئی ہے، گانڈ دیا گیا ان دونوں کو، جوڑ دیا گیا ان دونوں کو. یہ تجھ پر عورت حلال ہے بس. اب یہ چور ہے باپ کا، ماں کا، قوم کا، معاشرے کا، لوگوں کا، بیوی کا، سسرال کا، دماد سسر کا، ساس کا، پوری قوم کا یہ مجرم ہے جس نے بڑی محفل میں معاہدہ کر کے زنا کے راستوں کو دوبارہ کھولا ہے. انہی راستوں کو بند کرنے کے لیے تو نکاح دیا تھا. انہوں نے اپنی بیٹی پال پوش کے تیری خواہشات کے لیے، تیری تسکین کے لیے، تیرے جذبات کی تسکین کے لیے تیرے گھر میں نہیں بھیجی. اس سے پوچھو جس کی بیٹی آئی ہے تیرے نکاح میں اور تیرے گھر میں آئی ہے، اس نے کمال ہمت نہیں کی،
کمال جرت نہیں کی کہ اس نے اپنی بیٹی پال پوس کے تیرے ساتھ بھیج دی ہے. یہ تیرا لباس ہے، یہ تیری عزت ہے، یہ تیری تسکین ہے، یہ تیری بیوی ہے، اس کے یہ تو حلال ہے اور یہ تیرے لیے حلال ہے. اگر سمجھ نہ آئے کہ جب پہلی رات کسی کی بہن بیٹی نکاح میں جاتی ہے اور کسی پر یقین سادے، آپ کا تجربہ بھی ہوگا. اللہ کی قسم جب بیٹی جوان کواری بیٹی نکاح کر کے کسی کے گھر میں جاتی ہے، باپ کو نیند کب آتی تو کیا سوچتا ہے کہ آج میری بیٹی کسی جوان کی چرپائی پر ہے، اور سنت نہ ہوتی تو میں یہ برداشت کرتا، یہ دین نہ ہوتا تو میں برداشت کرتا، یہ اسلام کا حکم نہ ہوتا تو میں کسی اپنی بیٹی کو کسی مرد کے ساتھ سونے کی اجازت دیتا کہ اس کی گاڑی میں وہ عورت بیٹھ جاتی، اس کے بیڈ پہ جا کے سو جاتی، میں برداشت کرتا. یہ کس نے برداشت کیا؟ یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے جس کے سامنے اپنا سر کو جھکا لیا کہ جا یہ تیری بیوی ہے. اگلے دن ماحول عجیب ہوتا ہے، وہ نئے بندے کے ساتھ دولہے کے ساتھ اگلے دن واپس باپ کے گھر میں آتی ہے تو چند دن ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے نیا نیا کام ہے، چوپ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے جو ہمارے گھر میں آ گیا؟ یہ کون ہے؟ کس نے ضابطے بنا دیے؟ کس نے پردے ہٹا دیے؟ کس نے اس کو گھر کا مہمان بنا دیا؟ کس نے اس کو عزت کا سانجی بنا دیا؟ یہ کون ہے؟ یہ سب کچھ کس نے برداشت کیا ہے؟ یہ دین کی برکات ہے، اسلام کی برکات ہے، اسلام کا حسن ہے، اسلام کا جمال ہے. اس بدبخت بدکار انسان نے کیا اس سارے معاہدے کو توڑ کے نہیں رکھ دیا؟ کیا کہتا ہے یہ عورت؟ کیا کہہ رہی بھئی اب یا اللہ میں نے تو گناہ نہیں کیا. لگتا ہے شوہر کی پھر گئی نظر میلی ہو گئی ہوگی. بس تھوڑی دیر گزرنے شوہر آ دروازہ کھٹکھٹایا، یہ عورت اٹھی، دروازہ کھولا، پورے لال جذبات، غصہ چہرے پر، جلال. یہ بیٹھنے لگا، اس کے تیور بدلے ہوئے تھے. پہلے تو پانی پوچھتی تھی، کھانا پوچھتی تھی، بٹھاتی تھی، ہنستی تھی، مسکراتی تھی. اب اس کے تیور ہی بدلے. کہتا ہے خیر کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے یہ بتا، پانی روٹی سارا کچھ بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتا کہ باہر کسی عورت کے کندھے پہ تو نے ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ اور وہ اس بات میں وزن اتنا تھا، زور اتنا تھا، روب اتنا تھا، یقین اتنا تھا، اس کے پیر پیٹ سے زمین نکل. کہتا ہے آپ کو کس نے بتلایا؟ اس نے کہا بتلایا نہیں، جو کر آیا وہ تیرے گھر ہو گیا، قرض اتر گیا. بعد وہ نقد و نقدی بھی ہوتا ہے، ادھر لیا ادھر لینے والے آ گئے. فوری بھی آ جاتی ہے نا پکڑ، فوری بھی گرفت آ جاتی ہے. قرآن نے تعریف ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنی زندگی پاکیزہ گزاری ہے. اس جوڑے کی کیا قدر مقام ہے، کیا عزت ہے. قرآن کے الفاظ میں فرمایا ان المسلمین والمسلمات. تسی نراز نہ لگڑ لگ پہ ہو، زیادہ غصہ تو نہیں ہم چڑھ گئے. اصل درس میرے ہوتے کیتا گیا مسلط، یعنی زبردستی دبایا گیا. اس بات میں پھر اپنا غصہ تو کرنا ہے ہوں جڑے پاسے نکلے پھر الفاظ پہ سخت ہی ہوں گے نا. پھر فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات آت اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. فرمایا اجر عظیم اور مغفرت انہی کے لیے ہے جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی مرد عورتوں نے حفاظت کی ہے. اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر
وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ قرآن پاک کے الفاظ سنیے، فرمایا اجر عظیم ان کے لیے اور مغفرت ان کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک دامن بنا لیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، فحاشی سے بچا لیا، اپنے آپ کو بھی حیائی سے بچا لیا، زنا بدکاری کے اسباب کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اتنا پقیدہ ہو جائے انسان کہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو مرصد رضی اللہ تعالیٰ یہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ، مسلمان تو میں ہو گیا ہوں لیکن چوری کی عادت ہے مجھے، بڑی مشہور حدیث ہے، چوری کی عادت ہے، تو مجھے کوئی چوری وغیرہ کی اجازت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر چوری میں دس دیں تو پھر وہ کر لیا کر، عادتیں پوری کرنی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، فرمایا میرے صحابی کچھ ایسے ہیں جو کفار کی قید میں گرفتار ہیں اور گرفت میں ہیں، مکہ مکرمہ میں جاؤ ان کو کسی طریقے چھڑوا کے لاؤ، جس طرح سن لگا دے ہو مال لٹن لئی، اس طرح سن لگاؤ بندے ہو تو چھڑان لئی۔ سیدنا ابو مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مدینہ سے چلے اور مکہ مکرمہ پہنچے، رات چاند کی روشنی کی راتیں جو ہی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، سامنے دیکھا ایک گلی میں گزر رہے ہیں، اس گلی میں اوناک عورت نامی اوناک کھڑی ہے، یہ عورت تھی اور فاحشہ عورت تھی، بے حیا عورت تھی، کرباری عورت تھی، یہ گندی عورت تھی۔ زمانہ کفر میں ابو مرصد اور اس اوناک کے آپس میں گندے تعلقات بھی رہے، وہ پہچان گئی، کہنے لگی لگتا ہے ابو مرصد ہو؟ فرمایا ہاں ابو مرصد ہوں، میں اوناک ہوں، میں تو اسی تاڑ اور انتظار میں تھی کہ کوئی بندہ میرے ساتھ آج رات ہمارے گھر میں گزارے، تو گھر خالی ہے آپ آ جائے۔ ابو مرصد کا جواب سنیے، فرمان لگے اوناک کلمہ پڑھ لیا محمد مصطفیٰ کا، مسلمان ہو گیا۔ یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسی حالات اور صورت ہوگی۔ مسلمان ہو گیا ہوں، تبدیلی آ گئی ہے، تزکیہ ہو گیا ہے، گناہوں سے نفرت ہو گئی، کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اب حالات بدل گئے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب وہ حالات نہیں رہے، ہم گناہوں کی گھاتوں میں نہیں گزرتے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اسلام نے حرام کر دیا، تبدیلی آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی برکات ہے، حدیث کی برکات ہے، معاشرہ رسول کی برکات ہے، تزکیہ رسول ہے، رسول اللہ نے دلوں کو صاف پاک کر دیا ہے۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ کے عرصے میں جماعت کو پاکیزہ بنا دیا، گناہوں کا سوچتے نہیں، گناہ ناپسند ہو گئے، نیکی آسان ہو گئی، نیکی معاشرے کے اندر نیکی پھیل گئی، گناہ کی حوصلہ شکنی ہونے لگی۔ صحابی رسول ہے، رات آدھی کا وقت ہے، عورت سے کفر میں تعلقات بھی رہے ہیں، کوئی نئی پہچان نہیں، پرانی پہچان تعلقات بھی موجود ہیں، لیکن کون سی چیز ہے درمیان اندر جو گناہوں سے کی طرف نہیں جانے دے رہی؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اب یہ اس راستے پہ نہیں چلتے، اس گناہ کے راستے پہ کہتے ہیں نہیں۔ عورت کہنے لگی ہے ابو مرصد جی اگر تو نہیں آئے گا گناہ کے لیے میرے رات گھر نہیں گزاریں گا، روزانہ رہا یہاں سے کوئی نہ کوئی بندہ چھوڑا لیا جاتا ہے اور کہہ دیے چھڑا کے کوئی بندہ آیا ہوا ہے مدینہ سے جو روزانہ بندے چوری کرتا ہے، صحابہ کرام کو لے کے جہاں سے بھاگ جاتا ہے،
تو مجھے محسوس ہو رہا ہے تو ہی یہ کام کرنے والا ہے، میں یہاں شور کر دوں گی۔ فرما شور کر لے، جو مرضی کر لے، یہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ اس عورت نے شور مچانا شروع کر دیا، یہ دوڑے، مکے والے اٹھ گئے، جاگ گئے، پیچھے دوڑے۔ ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جا کے اروڑی گند کی جگہ وہاں جا کے چھپ گیا، اوپر سے وہ گند میرے اوپر پھینکتے رہے، حتیٰ کہ پولو براز بھی کرتے رہے اور مجھ پہ اس کے چھینٹے پڑتے رہے۔ اپنے وجود پہ پیشاب کے قطرے، پیشاب پولو براز کے قطرے نجاست وہ قبول کر لی، لیکن اپنے وجود کو، اپنے ایمان کو گندہ نہیں کیا، وہ برداشت کر لی۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رات تیرے ساتھ اس گناہ میں گزاروں اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے۔ نبی علیہ السلام اسی واسطے ارشاد فرمایا جب بندہ زنا کے راستے میں چلتا ہے، بدکاری کی حالت کیفیت میں چلا جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے، ایمان اندر نہیں رہتا۔ ایمان پاکیزہ چیز کا نام ہے، ایمان نکل جاتا ہے، اوپر چھتری بن کے کھڑا ہو جاتا ہے ایمان کہ اے ظالم تو کیا کرنے لگا ہے، اے بندکار کیا تو کرنے لگا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ایمان چھتری بن کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، جب یہ نہاتا ہے دھوتا ہے صاف ہوتا ہے، گناہوں سے اس گناہ سے غلاظت سے نجاست سے ہٹتا ہے، پھر ایمان اندر داخل ہو جاتا ہے، ایمان آتا رہتا ہے، ایمان جاتا رہتا ہے، ایمان نکلتا رہتا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ اور کتنا نجس ہے بندہ جڑا اپنے ایمان پر رحم نہیں کرتا، ایمان نکل جاتا ہے، ایمان پر ہٹ جاتا ہے، پھر ایمان آتا ہے، پھر یہ گناہ کرتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے، پھر ایمان اندر داخل ہوتا ہے۔ شاید بعد آ جائے، شاید بعد آ جائے، شاید رک جائے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے جو واقعات بیان فرمایا اور واقعات کو سن کے دیکھ لیجئے کہ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حالات واقعات بیان فرمائے جن لوگوں نے نبی علیہ السلام نے ان کی وضاحت فرمائی، جن لوگوں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچایا۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعائیں آسمان پر کیوں نہیں چڑھتی؟ اس لیے کہ زندگی پاکیزہ نہیں ہے۔ زندگی پاکیزہ ہو اللہ رسوا نہیں ہونے دیتا، پریشان نہیں ہونے دیتا، اللہ دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ سمجھ نہ آئے تو سیدنا جریج رحمت اللہ علیہ کا واقعہ پڑھیے جو صحیح البخاری میں موجود ہے۔ سرور کائنات جناب محمد اس کی پاکیزگی کو خود بیان کیا، حضور سے پہلے کا واقعہ ہے، نبی علیہ السلام سے پہلے کئی سو سال پہلے کا واقعہ، لیکن اللہ نے نازل کیا محمد مصطفیٰ کے سینے پر کہ محبوب جی اپنی امت کو اس پاکیزہ انسان کی زندگی کا ایک واقعہ سناؤ تاکہ قیامت تک اس پاکیزہ بندے کا ذکر ہوتا رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک بندہ تھا جس کا نام جریج تھا۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ رسول اللہ۔ ذرا سوچے گا کتنا پاکیزہ انسان ہوگا جس کی سپیشل اللہ نے وحی کی اور رسول اللہ نے اس کی شان پہ خطبہ دیا کہ میرے صحابہ ایک جریج نامی شخص تھا، اللہ کا ولی تھا، صالح تھا، اور ولی ہوتا ہی وہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ولی ہوتے ہی وہ ہیں جو متقیوں، پرہیزگاروں، گناہوں سے، گھاتوں سے بچنے والے ہوں۔ یہ جریج رحمت اللہ علیہ اپنے خیمے میں، اپنی جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پیار ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اچانک ایک عورت اس کے خیمے میں داخل ہوئی، اس کی جھونپڑی میں داخل ہو گئی، دعوت گناہ دیتی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، دعوت گناہ دیتی ہے یہ عورت۔ سیدنا جریج فرماتے ہیں انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کا ڈر اچھا ہے۔ عورت کہنے لگی اے جریج
اگر تم میرے ساتھ بدکاری نہیں کرے گا تو دیکھ لینا میں تجھے ذلیل کر دوں گی، رسوا کر دوں گی، معاشرے میں پریشان کر دوں گی۔ فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ گناہ سے بچے اور اللہ ذلیل ہونے دے، اللہ رسوا ہونے دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر آتا ہے۔ حدیث ہے صحیح البخاری میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو کوئی حسن والی، جمال والی، اونچے خاندان والی عورت، بازاری عورتوں کا ذکر نہیں کیا، گندی عورتوں کا ذکر نہیں کیا، پیشہ ور عورتوں کا ذکر نہیں کیا، حسن بھی ہو، جمال بھی ہو، خاندان بھی ہو، اور اونچا خاندان ہو، وجاہت ہو، عزت احترام والی خاتون ہو، بڑے خاندان کی ہو، اور وہ عورت کسی بندے کو دعوت گناہ دے تو بندہ کہیں نہیں اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر آتا ہے قیامت والے دن اللہ اس جوان کو عرش کا سایہ عطا کرے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذرا پڑھ کے دیکھ لیجیے، حسن بھی تھا، جمال بھی تھا، خوبصورتی بھی تھی، اقتدار بھی تھا، مال بھی تھا، دولت بھی تھی، اور آرڈر بھی تھا، حکم بھی تھا، شہزادی بھی تھی، خاتون اول تھی، مصر کی عورت تھی، بادشاہ وقت کی بیوی ہے، دعوت گناہ دے رہی ہے۔ جواب سنیے کیسا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ قال درمیان میں ثم نفا، دونوں چیزیں نہیں۔ اگر ثم ہوتا یا فا ہوتا تو پھر بھی کوئی سمجھ آتی، پر تھوڑا سا سوچ کے، تھوڑا سا سمجھ کے، تھوڑا سا لیٹ، تھوڑا سا وقفے کے ساتھ، توقف کے ساتھ جواب دیا ہوگا، لمحہ بھی نہیں لگایا۔ اس نے کہا کہ قالت ہے تلک، یوسف میری طرف آئیے، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ میں یہ گناہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ کس کی پناہ میں ہے؟ کس کی پناہ میں؟ کس کی پناہ میں؟ کون نبی؟ کس کی پناہ میں؟ نبیوں کو بھی پناہ دینے والا کون ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ محمد مصطفیٰ کس کی پناہ لیتے تھے؟ اللہ۔ پھر اللہ نے پناہ دی ہے، جو اس سے مانگے، بدکاری سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، فحاشی سے بچنے کے لیے پناہ مانگی ہے۔ یا اللہ، یا کوئی راستہ نہیں، حکومت اس کی ہے، اقتدار اس کا ہے، اس کا شور اسی کی مانتا ہے، ظاہری طور پر تخت پہ وہ بیٹھا ہے، حقیقت میں یہی ہے۔ میرے لیے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، میرے لیے اب نکلنے کا کوئی راہ نہیں ہے۔ لیکن معاذ اللہ، مجھے یقین ہے جب سارے گلیاں راستے بند ہو جائیں پھر بھی تو نکالنے پر قادر ہے، تیری گلی تو پھر بند نہیں نہ ہوتی۔ فرمایا یوسف باہر کو نکلو، یہ اعلیٰ دروازے بند ہے۔ فرمایا جس کی پناہ میں آئے وہ چابیوں کا محتاج ہے، وہ تالوں کا محتاج ہے، نکلو، اس راستے سے نکلو، اس کمرے سے نکلو، اس بری جگہ سے ہٹو۔ تم ہٹ کے نیت تمہاری پاکیزہ ہے، تم معصوم ہو، تم نے گناہ سے رکنے کا اعلان کر کے مجھے پکار کر کے میرے عرش کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اب پیچھے پلٹیے، دیکھنا تیرے دروازے پہ پہنچنے سے پہلے اگر ہر دروازہ نہ کھلے تو پھر میری پناہ دینے کا فائدہ کیا؟ پھر آئے، رکاوٹ بھی نہیں ہوئی، پھر دروازہ پہلے کھلا ہوتا تھا، پھر فرشتے آگے کھولنے کے لیے، تالے کھل گئے، ٹوٹ گئے۔ جو غلہ کا دل ابواب تھا ان کو، دروازوں کو اللہ نے کھولا، اور پھر باہر آئے، عزیز مصر کھڑا ہے۔ پھر ساری راستوں سے یوسف گزرتا جیل میں جا کے بھی وقت آیا کہ پوری مصر کی عورتوں نے اعلان کیا کہ یوسف جیسا پاک انسان کوئی نہیں۔ اس راستے سے پاکیزہ ہو کے چادر دامن بچا کے گزرو تو صحیح۔ جریج گزرے، عورت نے باہر چروائے سے منہ کالا کیا، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا،
اب قوم پوچھنے لگی اس عورت سے یہ بچہ کس کا ہے؟ قوم برادری اکٹھی ہو گئی، بدبخت تیرا تو نکاح ہی نہیں ہوا، تو نے تو ہمارا سر جھکا دیا، تو ذلیل کر دیا، یہ کس کا ہے بچہ؟ اب اس کے لیے موقع ہے جریج کو بدنام کر، کہتا ہے وہ جریج یہ اس کا ہے۔ پھر پنڈ والوں نے، بستی والوں نے سنا وہ نیک بندے کے بارے میں ایسی گندی بات مشہور ہو جائے، آ جائے عامی بندوں کے ہاتھ میں، تو پھر نیکوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ مسیحت، وہ مولوی، وہ ویکھو قاری، وہ ویکھو طلبا، وہ کو مولوی، وہ کو دیندار، وہ کو پیر، وہ بزرگ، سارے اکٹھے ہو کے آگے جھونپڑی کو گرایا اور مارنا شروع کیا۔ جریج کہتا ہے میری قوم کیوں مارتے ہو؟ کہنے لگے چور چترا کیا ہے، نالے چور ہو نالے آگے کہتے ہو کیوں مارا ہے؟ یہ عورت ہے اور یہ کہہ رہی ہے اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، یہ تیرا ہے اور تم بدکاری کی ہے۔ جریج کہتا ہے میری قوم میں نے تو گناہ نہیں کیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ تو میری منتیں سماجتیں کرتی رہی، یہ تو میرے اس حجرے میں آگے کہتی رہی، میں نے گناہ تو نہیں کیا۔ گناہ تو نے نہیں کیا، عورت کہہ رہی ہے۔ اللہ کی قسم پاکیزہ انسانوں کو اللہ ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ لگا لو الزام، کس بندے پر الزام نہیں لگے؟ موسیٰ علیہ السلام نبیوں کو کس قوموں نے بدبختوں نے معاف نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان پر الزام لگا، اللہ نے ان کو صاف کر کے پیش کیا۔ پڑھ لیجئے امی عائشہ پر کیا الزام نہیں لگا۔ 50 دن امی عائشہ روتی رہی، پھر اللہ نے پوری قوم کو سنایا، اور امی عائشہ فرمایا کرتے تھی مجھے اتنا یقین نہیں تھا کہ رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ قرآن میں میری طہارت نازل کرے گا جو قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی، اور آج ہو رہی ہے۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، تراویحوں میں ہر حافظ پڑھے گا اور کہے گا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ امی عائشہ پاک ہے، ان کی طہارت پاکیزگی کا اعلان ہوگا، ہر رمضان ہوگا، ہر حفظ میں ہوگا۔ جب بچے حفظ کرتے ہیں تو پھر کتنی مرتبہ بچے دہراتے ہوں گے سبحانک ھذا بہتان عظیم، منزل میں سبکی میں سبق یاد کرتے ہوئے۔ امی عائشہ فرماتی ہے صحیح البخاری میں ہے کہ مجھے اس دن پتا چلا کہ اللہ کے ہاں میرا کتنا مقام ہے جس نے قرآن میں میری بارات نازل کی جو قیامت تک تلاوت ہوتی رہے، اور ہو رہی ہے تلاوت۔ امی عائشہ نے تو سوچا بھی نہیں، جس گناہ کا الزام لگا وہ گناہ سوچا ہی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، دنیا آخرت میں لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے پاک پاک عورتوں پر الزام لگایا، الغافلات جنہوں نے ایسے گناہ کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ جریج کہتا ہے میں نے گناہ نہیں کیا۔ کہتے ہیں پھر یہ عورت کیوں کہہ رہی؟ فرمایا پھر قرآن تو کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اگر اجازت دیتے ہو تو ذرا میں نماز پڑھ لوں، پڑھ لو نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اٹھے وضو کرنے لگا جریج اور نماز پڑھنے لگا، نماز پڑھ کے سلام پہ رہا ہے۔ اللہ نے کیسی ترتیب سمجھا دی ہے، یہ نبی تو نہیں ہے، اللہ کا پیارا تھا، ولی تھا، اللہ نے ترتیب سمجھا دی۔ اٹھا اور بچے کے پاس آیا اور بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا جو چند دنوں کا ہے، کہتا ہے بچے تو ہی بتا دے۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہی تو نہیں آئی تھی نا، کہ دل میں بات آئی، یا بندہ ویسے بھی کہتا ہے ہونے تھے اور گواہ تے آئے کوئی میرے بچے یہ اینو ہی آگے ہمیں پیار مل کیا ہوئے گا، وہ تو ہی یار بول، تو پھر اللہ نے اس کو بولنے کی قوت دے دی۔ پاک ہو تو پھر اللہ تعالیٰ دعا تو قبول کرتا ہے نا، ہماری دعائیں کرتے قبول کیوں نہیں کرتی؟ اندر کی فحاشی بے حیائی دعائیں قبول چڑھتی نہیں آسمان، منہ پلیت ہے، زبان پلیت ہے، جسم پلیت ہے، کیسے آسمان پر تمہاری دعا چڑھے اور قبول ہو؟ عقیدہ بنو دے دعا پھر کسی پیر فقیر دی تے کسی کو جاڑ آڑ دی تے کوئی دم چھوا دی، پھر لوڑ ہی نہیں پڑی، تمہاری دعا اونجی آسمان پہ چڑھ جائے گی۔ پاکیزہ بن کے دیکھو۔ جریج کہتا ہے بچے تیرا باپ کون ہے؟ کبھی بچے بولے، کبھی بچوں نے باتیں کی ہے، چند دن کا ہے یا 1 دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا ہے،
بچہ بول کے کہتا ہے میری قوم میری ماں کی بدکارہ ہے، میری ماں بدکارہ ہے۔ اللہ کرے ہر کسی کو ماں بھی اللہ پاک ہی دے۔ کیسی ناپاک تھی کہ بیچا منہ کو دودھ پیتا بچہ کہتا ہے میری ماں بدکارہ ہے، یہ گندی ہے، یہ پلیت ہے، یہ خبیث ہے تو میری ماں لیکن گندی ہے۔ جن کا ذکر کر رہے تھے نا شاکر صاحب، ماں کا ادب احترام کرو، ماں بھی ماں ہو، پاکیزہ ہو، اس نے اس کے ابو سے خیانت نہ کی ہو۔ جس ماں نے اس کے باپ کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ خیانت کی ہوئی ہے وہ اس اکرام کا حق نہیں رکھتی، جس اکرام کی وہ توقع رکھتی۔ بچے کے لیے اگرچہ حکم ہے، جیسی بھی ہے کیسی بھی ہے، اس کا احترام اکرام وہ کرے گا، وہ اس کی اپنی آخرت کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگلی بات سن لے، ماں کو بھی چاہیے کہ اس کردار عظمت کو لینے کے لیے وہ خیانت نہ کرے۔ جیسے خنسا نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو بلا کے جاؤ محمد مصطفیٰ کی حرمت پہ قربان ہو جاؤ، تم حلال کے ہو، میں نے تمہارے باپ کی خیانت نہیں کی ہے، واپس نہ آنا، جاؤ محمد مصطفیٰ کی حرمت پہ قربان ہو جاؤ۔ ماں بھی ایسی ہو نا، یہ بول رہا ہے یہ ماں میری بدکارہ ہے، اس نے چرواہے کے ساتھ بدکاری کی ہے، یہ جریج ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اس نے یہ گناہ نہیں کیا تو اللہ نے پھر ذلیل نہیں ہونے دیا۔ اس بندے کی ذرا وہ نبی علیہ السلام کیا ذکر کیا تھا، وہ جو غار میں پھنسے ہوئے، پہاڑی علاقے میں غار میں پھنسے ہوئے تھے، آگے غار کا منہ بند تھا، اس جوان نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ میرے چچا کی بیٹی تھی، غریب تھی، اس نے مجھے صدقہ مانگا تھا، میں نے اسے بدکاری کی شرط لگائی تھی، میں اس کو دے دیا تھا پیسے، وہ حد پہ وعدہ میرے کمرے میں آ گئی تھی، لیکن میں تجھ سے ڈر گیا تھا، تو آج مجھے تیری بھی ضرورت پڑی ہے، میں وہاں تجھ سے ڈر کے گناہ نہیں کیا، آج پھر مجھے ضرورت پڑی ہے نا تو اس دروازے کو، اس غار کے پتھر جو منہ پہ آ پڑا ہے، اس پتھر کو پرے ہٹا۔ اللہ نے پھر اس کی دعا قبول نہیں کی ہے۔ پتھر کب ہٹے؟ ہواؤں سے، پھر اللہ نے ہٹایا، غار کا منہ بند ہوا۔ یہاں بندے تین مل کے نہیں ہٹا رہے، اللہ نے اپنے عمل سے ہٹایا، اس لیے کہ ان تین میں سے ایک ایسا شخص تھا جس نے بدکاری، کمرے میں عورت موجود ہے لیکن بدکاری نہیں کی۔ کس سے ڈر کے؟ اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پڑھ لو، سارہ علیہ السلام کو پڑھو، بخاری میں آتا ہے جب بادشاہ ظالم آپ کے قریب آنے لگا تھا نا، وہ بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری کی مشہور واقعہ ہے، اندر قریب آنے لگا تو کیا کہا تھا اس عورت نے، میسارہ نے، اسحاق علیہ السلام کی ماں نے، یعقوب علیہ السلام کی دادی نے، یوسف علیہ السلام کی پڑدادی نے، تو چنگی اولاد تھی نا، کردار کیسے تھا؟ کہنے لگی ہے میرے اللہ، یہ ظالم بادشاہ کے علاقے میں آ کے پھنس گئی ہوں، اور سارہ علیہ السلام جیسی حسین عورت اللہ کی مخلوق میں پیدا ہی کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ حسن جس عورت کو ملا ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی ماں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی۔ یا اللہ میں نے گناہ نہیں کیا، آج تک کنواری ہو رہے ہو میں بھی تھی، پھر تیرے ابراہیم خلیل کے نکاح میں آ گئی، میں نے یہ گناہ نہیں کیا اور آج ظالم بادشاہ کے کمرے میں پھنس گئی ہوں، اور زبردستی یہ مجھ پہ مسلط ہو کے گناہ کرے گا۔ میں نے گناہ کیا نہیں، آج تک قرض نہیں دینا کسی کا۔ پر یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ آپ نے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو مقروض نہیں کرنا۔ یا اللہ مجھ پہ کوئی قرض نہیں ہے، مجھ پہ کوئی قرض نہیں ہے، میں نے خود گناہ نہیں کیا، میرا شوہر تیرا خلیل ہے اور وہ معصوم ہے۔ بار ابراہیم بھی نماز پڑھ رہے، یا اللہ میری زندگی تو جانتا ہے نا، تبھی تو نے خلیل بنایا نا، تے اندر میری بیوی ہے، ظالم بادشاہ ہے، کہیں میری عزت خراب نہ ہو جائے۔ پھر اللہ کیسے خراب ہونے دے؟ اپنا قرض نہ دینا ہوگا تو پھر اللہ ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا۔ اور اس کو حوالے کے طور پر پیش کیا کہ ہم کسی کے مقروض نہیں ہیں، ہم نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، میری زندگی کی، مجھے اپنی زندگی پوری کی میں قسم اٹھاتی ہوں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، تو جانتا ہے، تو پھر مجھے آج یہاں کمرے میں بند کروا کے زبردستی بدکاری کا راستہ کھلے۔
تو پھر تیری شان اور عظمت کس کے لیے؟ اللہ نے اسی وقت بادشاہ پہ فالج پا کے گرا دیا تھا کہ خبردار اس عورت کے قریب نہ جا. یہ تو پکیدہ خط ہوا. 3 مرتبہ ایسا ہوا، 3 مرتبہ گرا. آخر کیا کہتا ہے؟ میری بیٹی ہاجرہ کو لے آؤ اور اس عورت کی خدمت کے لیے وقف کر دو جس عورت کو اللہ نے اتنی عزت سے نوازا ہے. پھر ہاجرہ آ گئی. یہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی، صحیح روایت کے مطابق بیٹی تھی، بعض میں لونڈی کا ذکر، بیٹی تھی. جا اس ابراہیم کو سارا کی خدمت کر. پھر اللہ نے کس کی برکت سے ملی؟ بدکاری سے بچنے کی وجہ سے ہاجرہ ملی. اور ہاجرہ سے پھر نکاح ہوا. کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام. پھر ابراہیم ہاجرہ کے بدن سے اسماعیل اور اسماعیل کی نسل سے پھر محمد مصطفیٰ پیدا ہوا. ہاجرہ ماں ہے محمد رسول اللہ. یہ کس کی برکت سے ملی؟ بدکاری سے بچنے کی وجہ. تب رسول اللہ نے فرمایا میری 500 مائیں ہیں، جس میں رضائی بھی ہیں، نسبی بھی ہیں، روائی بھی ہیں. میری 500 مائیں ہیں آمنہ سے لے کر حوا تک، اور اتنے ہی میرے باپ ہیں عبداللہ سے لے کر آدم تک. رسول اللہ فرماتے ہیں میری ایک ماں 500 ماؤں میں سے حوا سے لے کر سیدہ آمنہ تک، میری ایک ماں بھی میرے نسب میں ایسی نہیں گزری جس نے کبھی بدکاری کی. پاکیزہ نسل سے کون پیدا ہوئے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس راستے سے اپنے آپ کو بچائیے، پاکیزہ راستہ اختیار کیجیے. نکاح کیجیے بر وقت اپنی اولادوں کے. نکاح کی ہمت طاقت نہ ہو تو روزہ رکھیے. بدل ہے بدکاری سے بچنے کا واحد راستہ نکاح ہے اور دوسرا روزہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.